آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فاروق سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سہیل گوئندی۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، وفاقی وزیر اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بڑے قریبی ساتھی جناب مخدوم امین فہیم۔ السلام علیکم مخدوم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں آپ کی پارٹی ایک لمبی اپوزیشن کی پارٹی ہے، لمبی تاریخ ہے، اور کئی لوگوں کو کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے چونکہ پاکستان میں اورل ہسٹری چلتی ہے زیادہ۔ حالہ کانفرنس آپ ہی کے گاؤں میں ہوئی اور پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ میں بڑی ایک اہم کانفرنس تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ 70 میں انتخابات میں حصہ لیا جائے یا انقلاب صرف لایا جائے۔ آپ اس میٹنگ میں موجود تھے؟ میں اس میں موجود تھا، اور نہ صرف موجود تھا لیکن میں نے ایکٹیو پارٹیسپیشن اس میں کی، حالانکہ I was a student then۔ اور اس وقت یہ تھا کہ بھٹو صاحب کو کہیں بھی کوئی میٹنگ کرنے یا کہیں بھی کوئی جگہ پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ آف دی ڈے کی طرف سے بڑی سختی تھی کہ ان کو الاؤ نہ کیا جائے۔ تو جب یہ کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے تو یہ سوچ ہو رہی تھی کہ کہاں پر ہو، کہاں پہ فیسلٹی میسر ہوگی، کہاں الاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پھر میرے والد صاحب قبلہ نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ آ جائیں، طالب الملاقات۔ جی ہاں، آپ حال آ جائیں اور حالہ میں کانفرنس کرتے ہیں۔ اس طرح سے پھر اس کی ساری تیاریاں ہوئیں، ارینجمنٹ ہوا، سارا کچھ ہوا، اور اچھے طریقے سے 2 دن کی کانفرنس مکمل ہوئی۔ بڑی بھرپور کانفرنس تھی۔ بھرپور تھی، بڑی پارٹیسپیشن تھی۔ اس وقت پاکستان کا دوسرا حصہ بھی ہمارے ساتھ تھا، ایسٹ پاکستان، وہاں سے بھرپور شرکت ہوئی ہمارے ڈیلیگیٹس کی، پورے پاکستان سے ہوئی، اور بڑی تفصیل سے تقاریر ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پٹ کیا گیا تھا۔ ہمارے پارٹی میں ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم انقلاب کا راستہ لیں اور الیکشن نہ لڑے، انقلاب کا راستہ لیں، اور دوسرا تھا کہ انتخاب کا۔ تو الٹیمیٹلی انتخاب والا فیصلہ ہو گیا، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ انتخاب والا راستہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک ریولوشن کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پارٹی ایسی کارڈر بھی نہیں تھی رکھتی جو ایک ریڈیکل ریولوشن لا سکے۔ مخدوم صاحب، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ جو زمانہ ہے 77 تک کا وہ دیکھا سیاست میں ایز اے ینگ؟ جی، میں تقریباً ہر وقت سما دیگر بیچ میں رہا، اور حالانکہ اس وقت ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹرز اور تھے، لیکن جیسے آپ کے ٹی وی کا ہوتا ہے کہ ایک آپ انٹرویو کریں لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عملہ، بڑی ٹیم ہوتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس ٹیم میں بھی رہا، ایکٹیو رہا، اور دیکھتا رہا، سیکھتا رہا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق تھا، پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ لیڈرز میں ہیں، اور پاکستان میں جو ایک جس کو شیکسپیرین ٹریجڈی کہا جاتا ہے وہ بھٹو خاندان کا جو ان کا المیہ ہوا، مرتضیٰ بھٹو شہید ہوئے، شاہ نواز بھٹو شہید ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، اور پھر 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی۔ 18 اکتوبر کو جب وہ پاکستان تشریف لائیں، اس کے بعد کیوں نہیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک محتاط کیمپین چلائی اس جو پرابلم تھا پاکستان میں وائلنس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ ایک تو عوامی قوت میں بھروسہ رکھتی تھی، عوام جو ہے وہ ان کی طاقت تھی، عوام کا جو ہے وہ منشور ان کا اپنا منشور تھا، تو وہ کبھی عوام سے الگ اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور وہ ان کی، جیسے میں نے پہلے کہا، اسٹرینتھ بھی ان کی وہی تھی۔ حالانکہ محترمہ کے 18 تاریخ سے آنے سے پہلے پوری طرح سے ان کو انفارمیشن ملی گئی تھی، مجھے بھی انفارمیشن ملی تھی، اور بڑے مقتدر ادارے نے مجھے باقاعدہ ڈاکیومنٹس دکھا کے بتایا تھا کہ محترمہ آئیں گی تو ان پہ حملہ ہوگا 18 اکتوبر کو، ہاں، جو کراچی آنے والی تھی، تو ان کو یہ انفارم کریں۔ ہمارے ایک پڑوسی ملک کی طرف سے انفارمیشن آئی تھی رائٹنگ میں، اور وہ رائٹنگ جو ہے مجھے دکھائی گئی تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگ ڈسپیچ کیے گئے ہیں کراچی میں، وہ رہیں گے اور وہ آ کے حملہ کریں گے، تو محترمہ کو سجیسٹ کریں کہ وہ 18 تاریخ کو نہ آئیں۔ میں گیا فلائی کر کے دبئی میں، جا کے ان کو بتایا کہ یہ رپورٹ ملی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ نہ آئیں۔ یہاں تک ان کو انفارمیشن ملی تھی کہ لڑکے بھیجے گئے ہیں جو کچھ کراچی میں کورنگی ایریا میں رہیں گے، کچھ جو ہے وہ فلاں ایریا میں رہیں گے، اور ان کے ٹیلی فون نمبر یہ ہیں۔ کتنے لوگ تھے اس؟ کچھ 4 کی بات کر رہے تھے، ہاں،
ان آفیشیل لیکن جو ان کو انفارمیشن ملی تھی. تو میں نے کہا جب آپ کو ٹیلی فون نمبر ہے تو پکڑو ان کو, صحیح ہے. تاکہ جو مقتدر ادارے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ فون ہم کرتے ہیں کوئی اٹھاتا نہیں ہے. میں کہا لیکن آپ سیٹلائٹ کے تھرو تو اس کی لوکیشن کر سکتے ہیں. اینی وے محترمہ کو میں نے بتایا, وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے, مجھے بھی انفارمیشن ملی ہے, لیکن ان کہنے کا جو انداز تھا کہ مختوم صاحب میں تاریخ دے چکی ہوں اور عوام میرا انتظار کر رہا ہے, چلتے اللہ مالک. یہ ان کا اپنا ڈیسیژن تھا. چلتے ہیں تو چلو, اچھا. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر وہ دھماکہ ہوا, اس کے بعد محترمہ میں کوئی خوف کا ایٹیچیوڈ پیدا ہوا اس واقعے کے بعد؟ رات کو دھماکہ ہوا, صبح وہ نکل پڑی ہاسپٹل میں, جتنے زخمی تھے ان کو سب کو جا کے خیریت پوچھی. پھر میرا خیال ہے کہ وہ اتنی دلیر تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے بعد 27 دسمبر کو آپ اس جیپ میں موجود تھے جس میں محترمہ بھٹو شہید ہوئیں. اس سے پہلے یہ فیئر تھا, چونکہ یہ فیئر تو ساتھ نہیں جی, یہ تھریٹ تو تھا, اور تھریٹ اس طرح تھا کہ ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی کے بھی انتظامات جو بھی پاسبل تھے وہ ہوتے تھے, رکھتے تھے. اور محترمہ جب ٹریول کرتی تھی تو ان کو ہم لوگ جو ہے وہ گاڑی کے ونڈو سائڈ پہ بیٹھنے کی تجویز نہیں دیتے تھے, درمیان میں بیٹھے. تو اس طرف کوئی, کبھی میں بیٹھتا تھا, کبھی نہ ہی بیوی بیٹھتی تھی. یہ تصور تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ ہو تو ڈائریکٹلی ان کو ہٹ نہ ہو, وی شوڈ بی دا شیلڈ. تو اس وقت بھی یہی تھا. اور جب ہم جا رہے تھے جلسہ گاہ میں تو اس وقت بھی اس طرح بیٹھے تھے کہ بیچ میں محترمہ کو بٹھایا تھا, درمیان میں. اور لیکن راستے میں یہ ہوا کہ ایک جلوس جا رہا تھا پیپلز پارٹی کا جلسہ گاہ میں, ابھی سڑک پہ ہی تھے. تو وہاں پہ ہمارا جو گاڑیاں تھیں وہ روک لی گئیں کیونکہ ہمارا ہی جلوس تھا. ادھر بھی محترمہ جو ہے وہ بول لی, نکل کے ان کو ویو کر رہی تھی. تو یہ ان کا اسٹائل تھا, یا ان کی بے پرواہی تھی, یا دل. یہ بھٹوز جو ہیں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اس رویے میں؟ دیکھیں نا, جو عوام کا لیڈر ہوتا ہے, اگر لیڈر کو کانفیڈنس نہ ہو تو پھر کام نہیں چلتا. وہ اپنی جان پہ کھیل کے چلتے ہیں. آپ جب جیپ میں بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ پہ, پہلے گولی چلنے کی آواز آئی تھی؟ نہیں جی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گاڑی جو تھی وہ بلیٹ پروف, بام پروف تھی. اس میں جو ہے وہ اتنا جو سیکیور کرتے ہیں کہ باہر کی شور شرابے کی کم سے کم وہ اندر ہوتی ہے, تقریباً ایئر ٹائٹ قسم کا ہوتا ہے, صرف اندر سرکولیشن آف ایئر ہوتی ہے. تو باہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور کافی شور شرابہ ہے. لیکن یہ نوٹس کرنا کہ فائرنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, تو کم از کم میں نے وہ نوٹس نہیں کیا. اور جب محترمہ اٹھ کے کھڑی, یہ خود فیصلہ تھا ان کا اٹھ کے کھڑے ہونے کا؟ انہوں نے کہا, پہلے تو اندر سے ویو کر رہی تھی لوگوں کو, اس کے بعد کہا کہ میں کیوں نہ کھڑی ہو جاؤں. تو کسی نے نہیں روکا, ہمیں روکنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے روکا. ہم سب کو روکنا چاہیے تھا, لیکن کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ آیا یہ چیز بھی ہوگی. جب وہ دھماکہ ہوا محترمہ اسی وقت شہید ہو گئی یا ہاسپٹل میں؟ محترمہ جی اچانک ڈراپ ہوئی, جیسے کسی بال کو نیچے پھینکے ڈراپ ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی فرکشن آف سیکنڈز پہ دھماکہ بھی ہو گیا. وہ جس طرف میں بیٹھا تھا ڈور کے وہاں پہ, میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید باہر کوئی شرارت ہے, اور محترمہ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ فوراً نیچے آ گئی. اور جو دھماکہ ہوا تھا تو دروازہ ٹوٹ گیا, اس میں سے اندر دھواں, اور آپ والا میری طرف والا دھواں اندر آ گیا, مٹی آ گئی, لوگوں کے خون کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ. تو تھوڑا سا دھواں جب چھٹا تو کیونکہ میں ساتھ بیٹھا یوں یوں میں نے دیکھا تو ان کے یہاں سے خون آ رہا تھا. دائیں طرف سے؟ لیفٹ سائڈ پہ, ہاں, کیونکہ ان کا رائٹ سائڈ نیچے تھا. تو میں نے صفدر عباسی پیچھے بیٹھا تھا, میں نے کہا عباسی دیکھو یہ خون آ رہا ہے پی پی کا, چیک کرو, اللہ خیر کرے. اس نے آوازیں دینا شروع کی, کوئی جواب نہیں ملا. نبض پہ ہاتھ رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو پلس بھی نہیں ملی, اور انتقال کر چکی تھی. لیکن خبر تو پھیل گئی, لوگ فون پہ مجھ سے میڈیا والے پوچھ رہے تھے. میں نے کہا کہ زخمی ہوئی ہے لیکن دعا کرو اللہ خیر کرے. تو یہ صورتحال تھی.
मखदूम साहब, उस सानिया के बाद वहाँ पर फायर ब्रिगेड या किसी महकमे ने जो सड़क धो दी, अब आपकी हुकूमत है, आपने इंक्वायरी नहीं की कि वो किसने फैसला किया था उनको सड़क धोने का? मैं आपको ये बताना चाहूँगा ज़रूर कि कराची में भी जो बम ब्लास्ट हुए थे, वहाँ पे कोई 170 या उससे ज़्यादा लोग मारे गए थे, जख्मी हुए थे सारे, उस एरिया को भी ओवरनाइट धो के साफ कर दिया गया बाकायदा। वो कौन सी शख्स था जिसका? यही तो सवाल है कि आया किसके कहने पे हुआ? चलो किसी एक आदमी ने पाइप पकड़ के उसको धोया, उससे पूछना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई तुमने क्यों किया, किसने कहा? अगर उसको किसी ने कहा कि उससे पूछेंगे तुम्हें किसने कहा, फिर किसने आप शायद पहुंच जाओ। अब ये है कि इंक्वायरीज हो रही हैं, स्कॉटलैंड यार्ड वाले भी आए और अभी यूएन वाले भी तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन जब सबूत ही ना हो तो क्या मिलेगा? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, आप लोकल इंक्वायरी क्यों नहीं करवा? ये सवाल मुझसे पूछे बगैर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस पे सोचना चाहिए क्या किया जाए या ना किया जाए। इमीडिएटली ये बात आई जी कि रफ़ीक हरेरी के कत्ल पे चूँकि इंटरनेशनल उन्होंने डिमांड की थी, उसमें पार्टी थी सीरिया, इसलिए इंटरनेशनल डिमांड की थी और उसकी इंक्वायरी भी अभी तक जो उनसे मुकम्मल नहीं है। देखिए इंक्वायरी अब होगी बातों पे, इंक्वायरी होगी जो उस वक्त का नक्शा आप उनको बना के देंगे कि ये था, फलां गाड़ी यहाँ पर थी, फलां गाड़ी यहाँ पर थी, फलां, लेकिन जो सरजमीन पे जो भी थोड़े बहुत सबूत थे वो तो धो के साफ कर दिए थे। किसने, क्यों, किसके कहने पे? दीज आर 3 क्वेश्चंस। एक तरीका और है, पाकिस्तान के बड़े बड़े लॉयर्स कहते हैं कि जो दूसरे लोग शहीद हुए उस साने में, अगर उनका पोस्टमार्टम किया जाए आज भी तो इंक्वायरी का कोई खुरा निकल सकता है। ये टेक्निकल चीज़ है और उसको मैं समझता हूँ कि उस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस पर राय देनी चाहिए। ये क्यों रुकावटें क्यों हैं इसको? आप पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी डिमांडिंग पार्टी है, यानी कि प्रोटेस्ट और मुतालबा करती है, इतनी बड़ी लीडर, इतना ऐसा। मैं समझता हूँ कि तारीख के पस मंजर में देख के सोच के ये फैसला शायद किया गया कि हमें इंटरनेशनल एजेंसी से इंक्वायरी करवानी चाहिए और ख़ासतौर से उस वक्त की हुकूमत पे भरोसा भी नहीं था, इसलिए भी शायद ये हमने डिमांड की होगी कि भाई वो हुकूमत जिसकी के हमारे और उनके बीच में कन्फ्रंटेशन चल रही है वो कहाँ तक सही इंक्वायरी होगी या नहीं होगी। मैं समझता हूँ शायद यही एक बैकग्राउंड हो शायद। अच्छा मखदूम साहब, आपकी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है और उसके 4 बुनियादी नारों में ताकत का सरचश्मा आवाम है और सोशलिज्म हमारी मईशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है और डेमोक्रेसी हमारी सियासत है और इस्लाम हमारा दीन है। पीपल्स पार्टी 70 में जो अमर्ज की उसकी वजह सोशलिज्म थी। मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्राम जो भुट्टो साहब लेकर के आए थे और जिसमें लोगों के अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, लोगों की दिल की बात पेपर पे लाई गई थी, जो पाकिस्तान के आवाम की ख्वाहिशात थी उसको उजागर किया गया। सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये था और फिर लीडरशिप का अपना भी कमाल था। लेकिन सोशलिज्म उसमें फैक्टर था कि नहीं? सोशलिज्म एक फैक्टर था ज़रूर, लेकिन सोशलिज्म के साथ साथ जो है वो हमने ये कहा था कि हमारा इस्लामी सोशलिज्म। हाँ यकीनन वो रूहानियत पे जो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वैसे ही सूफिया कराम पे यकीन रखने वाले थे, रूहानियत पे। तो पीपल्स पार्टी ने जो रिफॉर्म्स की फ्रॉम 71 दिसंबर टू 77, एक बड़ी राय ये है पाकिस्तान में कि आज तक पीपल्स पार्टी का जो पॉलिटिकल एसेट है और हेरिटेज है वही रिफॉर्म्स हैं, तो वो तो सारी सोशलिस्ट रिफॉर्म्स हैं। मुख्तलिफ आरा आती हैं पीपल्स पार्टी के उस वक्त की जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं। कुछ चीज़ों पे लोग कहते हैं कि अच्छी हुई और कुछ लोगों पे चीज़ों पे लोग तनकीद भी करते हैं। कुछ चीज़ें लोगों का ख्याल है कि शायद होमवर्क इतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए और उसका एक एडवर्स रिफ्लेक्शन बैकलैश भी हुआ था। लेकिन ये कि भुट्टो साहब के अंदर इतनी जुर्रत और इतनी पॉलिटिकल सलाहियत थी कि वो अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए चल पड़ते थे और बड़ी हद तक वो उन्होंने किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा कत्ल एक पुरानी डिमांड है कि उसको रीओपन होना चाहिए।
آج دوسرے لوگ پرویز مشرف کا ٹرائل تو مانگتے ہیں, ضیاء الحق کا ٹرائل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی میں نے 2-3 بیانات پڑھے ہیں پیپلز پارٹی کے سرکردہ لوگوں کے کہ بھٹو صاحب کی شہادت یا ہینگنگ اس کا باقاعدہ پروب ہونا چاہیے. چونکہ ریمزے کلارک نے اس کو ایک بڑا جھوٹا مقدمہ قرار دیا اور جان میتھیوز نے, اور امپیچمنٹ بھی ہوئی, تو آپ کے پاس بڑے ایویڈنس ہیں, دنیا کے بڑے جو قانون دان ہیں وہ اس مقدمے کو ایک جھوٹا مقدمہ, اور ایک جج تو کنفیشن بھی کر چکے ہیں کہ ان پر پریشر تھا ضیاء الحق کا, تو اس میں کیوں دیری کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے وہ انڈر پریشر یقیناً ہوا ہے. فیصلے میں جو ہے وہ جو جوڈیشل آنیسٹی وہ نظر نہیں آتی. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی قتل کے مقدمے میں سزا کس کو ملنی چاہیے, یا جو پلان بناتا ہے اس کو ملنی چاہیے, یا جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس کو ملنی چاہیے. یہ سارے سوالات ہیں جو جوڈیشل فورم پہ حل ہونے چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت کی جوڈیشری پہ اتنا پریشر تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. صفدر شاہ جونس ہیں وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. جی, تو یہ ساری چیزیں جو ہے فیئر ٹرائل کی نہیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کا اس میں کیس چلتا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ تھے رجسٹرار اس کے کورٹ کے, ان سے میں لے کر کے پرمیشن کارڈ لے کر کے مقدمہ دیکھنے کے لیے جاتا تھا. تو وہاں پر ایک ماحول ایسا تھا کہ پوری کورٹ کے اوپر وہ حاوی اور طاری تھا, خوف کا ماحول تھا, خوف کا ماحول, اور اس میں جاتے ہی جو ہے وہ یہ لگتا تھا کہ یہ سب کچھ انڈر پریشر ہو رہا ہے. بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ ان کو سزائے موت ہوگی سپریم کورٹ میں ان کی؟ آئی ڈونٹ نو بھٹو صاحب کو معلوم تھا یا نہیں تھا, احساس تھا یا نہیں تھا. وہ تو جو بھٹو صاحب کے بہت قریب تھے لوگ جو ان سے اس وقت ملتے بھی تھے, جیل میں ہر کسی کو تو الاؤ نہیں تھا, وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, یا پھر بھٹو صاحب کی فیملی, ان کو احساس ہوگا کیا آپس میں باتیں ہوئی کیا نہیں ہوئی. اور کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں بٹوین دا فیملی ممبرس کہ وہ باہر ٹریول نہیں کرتے. مخدوم صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی پہلی جماعت تھی اور ہے جس نے پاکستان میں عوامی بیداری کی, اور عوامی بیداری آپ کے سوشو اکنامک جسٹس سے جڑی ہوتی ہے. لیکن آج پیپلز پارٹی اپنے اس عوامی مینیفیسٹو سے, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے فلسفے سے کافی دور نظر آتی ہے. دیکھیں, فلسفہ وہی ہے, پروگرام وہی ہے, اور پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کی مختلف اسٹیجز رہی ہیں. بھٹو صاحب جب خود موجود تھے تو اس کو ایک اپنے سٹائل اور اپنے سپیڈ سے لے کے چلتے تھے. اس کے بعد محترمہ نے ٹیک اوور کیا تو محترمہ بھی اپنے پروگرام کو اپنے طریقہ کار سے لے کے چل رہی تھی. اس وقت بھی صورتحال یہی ہے, پروگرام ہے, منشور ہے, اور لوگ ہیں وہ اس قسم کے جو اس پروگرام کے دیکھیں کئی لوگ تھے چلے گئے, کئی لوگ جو ہے وہ نئے آ رہے ہیں. حالات صرف پاکستان کے نہیں, پورے گلوبل پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہی ہے, اس کا ریفلیکشن ضرور ہوتا ہے, اور حالات کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کتنی اسپیڈ سے آپ کو آگے جانا ہے, کتنی اسپیڈ سے آپ جا سکتے ہیں. یہ سارے عوامل جو ہے وہ بیچ میں آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا وہ پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن کے خواہشات کے مطابق تھا. جیسے آپ نے کہا روٹی کپڑا اور مکان, یا لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. تو یہ ایک ایسا سلوگن ہے کہ ابھی تک وہ اٹریکٹیو سلوگن ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جتنی بھی تیزی کی جائے وہ بہتر ہو. لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کی پیپلز پارٹی جو انسی ہے وہ دوسری روایتی پارٹیوں کے قریب ہے, کوئی خاص فرق نہیں رہا. جو پیپلز پارٹی کی ایک خاص پہچان تھی, مثلا لینڈ ریفارم, آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ بھٹو شہید کی لینڈ ریفارمز جو ہے وہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی کی. بھٹو صاحب کے دور میں بڑے ریڈیکل لینڈ ریفارم, بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی. مسئلہ یہ ہے کہ لینڈ ریفارمز کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, اس کے جو معاشرے پہ ریفلیکشنز کیا ہوتے ہیں. ایک تصور جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کھاتا ہے کہ یہاں پہ جاگیردار, بڑے بڑے جاگیردار ہیں, اور ان کی جو ہے وہ پاکستان میں اگر کسی ایک جاگیردار کا ابھی مجھے نام بتا دیں آپ. وہ اپنے نام پر نہیں رکھتے, میرے پاس ایسے لینڈ ریفارم کے ثبوت ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب لینڈ ریفارمز ہوئے تھے تو اس وقت کی جو مشینری تھی وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ جو مشہور ہے نا کہ ھذا من فضل ربی, وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو بینیفٹ دے رہے تھے, ناٹ فرام دا ٹاپ
पॉलिटिकल साइड, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमला था, मुझे याद है हमारे पास भी लोग आए थे मेरे वाले साहब किबला के पास कि भाई फलां साहब ने भी अपनी ज़मीन बचाई है, फलां ने भी ज़मीन बचाई है, आप इतने पैसे दें तो आपकी ज़मीन बच जाएगी। उन्होंने कहा बाबा हम न रिश्वत देते हैं न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत ली है न रिश्वत देंगे, जो भी कानून के मुताबिक है वो करो, जितनी ज़मीन जाती है जाने दो। कुछ लोगों ने बचा ली। अब ये इंडिविजुअल एक्ट, अगर इंडिविजुअल कोई अच्छा करता है तो उसकी जिम्मेदारी है, कोई अच्छा नहीं करता तो उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा मखदूम साहब, आजकल एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में कुछ गैर मुल्की लोग जो हैं 5 लाख एकड़ ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान में है, सिंध में और साउदर्न पंजाब में है। ये आपकी हुकूमत की पॉलिसी है? ये खबर मैंने सुनी है, लेकिन गवर्नमेंट की फोरम पे या गवर्नमेंट की लेवल पे इसकी मेरे सामने कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई। अगर आती है तो आप इसकी हमायत करेंगे या मुखालफत? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को डेवलप करना है, पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट करना है अपने मामलात को चलाने के लिए। हमारे पास जो है वो नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, और नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए यहाँ घूम फिर के वही आता है लैंड फार्म्स वाला इशू कि आप एग्रीकल्चर को अगर मॉडर्नाइज करें, उसको अगर मैकेनाइज करें, तो उसके लिए यू हैव टू हैव रिसोर्सेज, यू हैव टू हैव स्कोप कि जहाँ पे आप कर सकें। फर्ज करो 25 एकड़ ज़मीन किसी की है, वो कहाँ तक अपने उसको मैकेनाइज कर सकेगा, ट्रैक्टर कैसे खरीद सकेगा या और इक्विपमेंट जो है वो कैसे खरीदेगा। एक अजीब परसेप्शन और कॉन्सेप्ट है। बाहर के मुल्कों में हज़ारों हेक्टर जो है वो लोगों की फार्मिंग होती है और उसको बाकायदा मैकेनाइज करते हैं। यहाँ सवाल ये होता है कि बड़े ज़मींदार जो है वो हारी को अपना हक नहीं देते, या बड़े ज़मींदार जो है वो उसके हक को मारते हैं। लेकिन देखा जाए तो एग्रीकल्चर या ज़मींदारी का जो बिजनेस है उसमें 50% जो है वो आप लेबर को देते हैं। ये दिस इज द लॉ। फ्यूडल ट्रेडिशन में भी ये हमेशा ये है, कोई दे न दे, अगर मैं आपको न आप मुझे न दे वो और बात है, लेकिन हारी को 50% उसका राइट है जो उसकी प्रोडक्शन का मिलता है। किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में चले जाए, शुगर मिल्स में चले जाए, सीमेंट फैक्ट्रीज में चले, कौन से मजदूर को 50% मिलता है? ये सिर्फ एक फील्ड है जिसमें। लेकिन जो 5 लाख एकड़ का इशू है, चूंकि वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गवादर में जाके नॉन बलूची ज़मीनें लें तो हम कहते हैं कि जी उनका हक था। यहाँ पर एक है कि आप हाई टेक्नोलॉजी ले आएँ, आप सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ले आएँ, इन्वेस्टमेंट ले आएँ और ज़मीन जो उनसे मकामी मज़ारों को दे दें और बड़े बड़े फार्म बना। ये इशू जो है वो जैसे एक रिटर्न बन जाते हैं या एक हकायक पे मबनी होता है कि भाई मेरे एरिया में कोई और क्यों आए। हम भी ये करते हैं, हमारी ज़मींदारी के करीब कोई और ज़मींदार आके कब्जा करे तो बुरा लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ इसको ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट में देखना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट जिसमें कि चारों सूबों की अपनी बात भी आ जाती है और आवाम की राय भी आ जाती है, उसकी तनाजुर में इसको हल करना चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पे यकीन रखती है और उसने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करता है। वो क्या हर्डल्स हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी नहीं मिल रही और सूबों में महरूमी पैदा? मैं समझता हूँ कि अगर वक्त दिया जाता भुट्टो साहब को, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, उनको इस जालिमाना अंदाज से हटाया न जाता और उनको एलिमिनेट न किया जाता, तो उनके अंदर इतनी सलाहियत और क्वालिटी और गट्स थे कि वो इस पे अमल कर गुजरते और बड़े खुशगवार तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पास करवाया, जिस तरह से उन्होंने बड़े ही जो है वो डिफिकल्ट इश्यूज को भी उन्होंने सॉल्व किया, जैसे कादियानी इशू था या कुछ और, तो वो कर गुजरते। लेकिन उनको जो है वो फिर मौका नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ कि उनका जो आने वाला दौर होता है इलेक्शन के बाद, तो उसमें उनके पास काफ़ी गुंजाइश थी, कर जाते। लेकिन जो 2 आने वाले दौर थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, और फिर अब तीसरा दौर है और ये 5 साल का दौर है, तो आप इसमें कर लें। देखिए, दूसरा दौर जो आया था मोहतरमा का, उनको कहाँ तक फ्री हैंड था? उनका दौर हुकूमत का किया था, कंप्लीट नहीं पावर फ्री हैंड नहीं था। अब ये है कि आप देखें ज़िया-उल-हक का मार्शल 10-11 साल का, पीपल्स पार्टी की सेपरेशन, पीपल्स पार्टी के वर्करों को कोड़े, जेल, बहुत सारी मुसीबतें।
اس کے بعد آپ کو موقع ملا تھا کہ آپ ان کو ریلیف دو. تو ریلیف آپ گورنمنٹ میں آنے کے بغیر نہیں دے سکتے. پروگرام تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور پھر محترمہ کی پہلی حکومت میرا خیال ہے کہ 2.25 سالوں میں چلی گئی. اس کے بعد میاں صاحب کی حکومت کو بھی اس طرح سے انہوں نے توڑا. پھر محترمہ کی حکومت, اس کو بھی پورا نہیں ہونے دیا. تو یہ جو 90 کی 80s کی جو سلسلہ تھا حکومت کا, وہ تو ایسے ہی چلتا رہا, اسٹنگ پل ہوتے رہے. لیکن اب تو آپ کی پارٹی کو ایک بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ آج کی اپوزیشن بھی 80s والی 70s والی نہیں ہے, اس قسم کی مخالفت نہیں ہے. آپ کی کولیشنز بھی ہیں, آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کو بڑا ایک میجورٹی ووٹ ملا ہے, ایک بڑا کانفیڈنس ہے. تو آپ کیوں نہیں وعدہ کرتے؟ نہیں, میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ چھوٹے صوبے جو اس وقت ہیں ان سے باقاعدہ اوپن بات چیت کر رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب. اور ابھی جو امینڈمنٹ آنے والی ہے جو کہ 17th امینڈمنٹ کو انڈو کرنا ہے, 18th امینڈمنٹ آئے گی ابھی جو اس کو ختم کرنا ہے, تو اس میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اس پیکیج میں آنے والی ہیں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ جو ہے وہ مشاورت بھی شروع ہو گئی ہے. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے پولیٹیکل فیلڈ کے, ان سے تبادلے پارلیمنٹ کے اندر کے اسٹیک ہولڈر یا پارلیمنٹ سے باہر بھی؟ تو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی, کیونکہ پارلیمنٹ میں جو مختلف چھوٹے صوبے ہیں ان کے کچھ لوگ جو کی پلیئرز ہیں وہ نہیں ہیں, جو بھی وجہ ہے, ان سے بھی مشاورت ہو رہی ہے. مطلب اس جو نئی امینڈمنٹ ہے اس میں صوبائی خود مختاری ایک ایجنڈا ہے. ون آف دی ایشوز. واٹ اباؤٹ کالا باغ ڈیم؟ آپ کی حکومت نے آتے کالا باغ ڈیم میں سمجھتا ہوں کہ لیے کہہ دیا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کالا باغ ڈیم جو ہے ناؤ اٹس اے ڈیڈ ایشو, اور بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بحث مباحثہ کرتے اور وقت ضائع کرتے رہیں, ہمیں آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی مختلف ڈیمز بنانے کی جو تجویز ہے, جس میں بادشاہ ڈیم کی بھی تقریباً. بھاشا پر تو انڈیا کہہ سکتا ہے اٹس اے ڈسپیوٹڈ ریجن لینڈ. ہم انڈیا کے اوپر بھی بہت سارے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بھی تو ڈسپیوٹڈ کام کر رہی ہے. تو یہ پولیٹیکل سچویشن ہے. کالا باغ ڈیم اب آپ, میں نہیں سمجھتا کہ کالا باغ ڈیم جب تک کہ چاروں صوبے ایگری کریں نہیں بن سکتا. پارٹی کی بنیادی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آیا ہمیں ملک چاہیے یا ڈیم چاہیے. یقیناً کنسنسس سے جو ملک چاہیے. پیپلز پارٹی کی بنیادی سپورٹ تو پنجاب میں ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی 88 سے لے کے آج تک پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی آج خود؟ پولیٹیکل فیلڈ ہے. پولیٹیکل فیلڈ میں جو ہے وہ بائی فورس آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, بائی ول آف پیپل آپ کر سکتے ہیں. اور اگر پیپلز میجارٹی کہیں سپورٹ کرتی ہے تو وہاں حکومت بنتی ہے, اور اگر اتنی سپورٹ نہ ہو جس میں کہ آپ کے پاس میجارٹی پارلیمنٹ میں ہو یا میجارٹی آپ کو پراونس میں ہو, تو آپ کو خوش دلی سے جو ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. پنجاب میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں کولیشن حکومت سے؟ کئی شکایات, کئی شکوے زیادہ شکایات سنائی دیتے ہیں, ٹو بی ویری ریئلسٹک. اور اب کس طرح کام چلتا ہے وہ تو وقت بتائے گا. اچھا مخدوم صاحب, پیپلز پارٹی کی چونکہ بنیاد بھی پنجاب میں رکھی گئی اور پنجاب میں اس کو ہمیشہ ایک بڑی سپورٹ رہی ہے. اگر آپ اس کو پاکستان کے سارے ووٹس کو دیکھیں جو آپ کو ملتے ہیں, اس میں پنجاب ایک میجورٹی ووٹ دیتی ہے آپ کو. لیکن آپ کی آج کی لیڈرشپ کا رابطہ نہیں. محترمہ بینظیر بھٹو نے 18 اکتوبر کو بھی رابطہ کیا جب آپ کے پاس یہ انفارمیشن تھی مصدقہ کہ حملہ ہوگا, 27 دسمبر کو بھی کیا. آج لیڈرشپ جو سینٹرل لیڈرشپ ہے پنجاب میں کم از کم رابطے میں نہیں ہے. اس میں مجھ سے مختلف سوالات ہوتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت کم ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, یا اور پارٹیز آگے بڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں اس کا صرف ایک رپلائی دیتا ہوں کہ کسوٹی پاپولیرٹی کی ہوتی ہے الیکشنز کے دوران. الیکشنز میں پتہ چلے گا کہ لوگ کس کو سپورٹ کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے. ویسے بھی ایک یہاں پہ یہ فنامنا ہے کہ حکومت جس کی بھی آتی ہے اس سے آنے سے فوراً لوگوں کے جو توقعات ہیں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی زیادہ ہوتی ہیں, وہ پوری نہیں ہوتی, تو اس میں جو ہے ان میں ایک فرسٹریشن آتی ہے. دنیا میں ہوتا ہے ایسے. یہ بتائیں. لیکن جو میں ایشو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, مثلا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شریک چیئرپرسن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, صدر بھی ہیں, لیکن عوام کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں براہ راست. زرداری صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ ہی از ناٹ اونلی دا پریزیڈنٹ آف پیپلز پارٹی,
کو چیئرپرسن آف پیپلز پارٹی، لیکن وہ اس وقت پاکستان پورے کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف پارٹی کی نہیں، پورے پاکستان کی ہے، پاکستان کے ایک ایک فرد کی ہے. تو وہ اپنے فرائض کو اسی طرح سے انجام دیں گے جس طرح سے کہ وہ سمجھیں گے کہ وہ پراپرلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے دور میں بڑے پولیٹیکل لیڈرز کی سیکیورٹی بھی ایک اہم ایشو ہے. اہم ایشو یہ ہے. اگر محترمہ اس وقت ہمارے بیچ میں ہوتی تو اس کے کئی فوائد، کئی پولیٹیکل بینیفٹس ہم لے سکتے تھے. ان کے جانے سے جو ہے وہ ایک خلا جو پیدا ہوئی تھی اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ لیڈر جس کے پاس کہ ایک پروگرام ہے وہ اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے طریقہ کار چوز کرے، لیکن پروگرام کو جاری اور ساری رہنا چاہیے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مختوم صاحب آپ کے عوام میں بڑی کریڈیبلٹی ہے، خصوصاً پیپلز پارٹی کے ورکرز اور ووٹرز میں. کیا ایسا کوئی راستہ نہیں بنا سکتے کہ کوئی کولیکٹیو لیڈرشپ یا رابطہ کمیٹی بنائے جو آپ کے ووٹرز، آپ کے ورکرز اور آپ کی پارٹی کے ساتھ رابطہ رکھے؟ پیپلز پارٹی کی ہے نا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، وہ چاروں صوبوں کی اس میں جو ہے وہ نمائندگی ہے اور امپورٹنٹ لوگ ہیں اس میں، اور وہی جو ہے وہ بیسک اور جو پرنسپل ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کرتی ہے. لیکن یہ جو سوال ہے آپ کا وہ اس لیے مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ بناؤ کہ قیادت کے علاوہ ایک گروپ کام کرے، رابطہ کمیٹی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کا اسٹرکچر ہے اسی کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے اور پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ نئے نئے تھیوریز لے کر کے آئیں، یہ کریں تو یہ ہو، یہ کریں تو وہ ہو. وائی ناٹ ٹو ہیو اے سسٹم وچ از آلریڈی دیئر، اس کو اسٹرینتھن کریں اور اس کے تحت آپ اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کریں. اچھا، آپ منسٹر ہیں اور تجارت بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے آج کی پالیٹکس میں. دنیا میں ساری پالیٹکس ہی تجارت کی بنیاد پر ہو رہی ہے. بھارت ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، اس سے ہمارا بیسک کانفلکٹ بھی ہے کشمیر پہ، اور دوسرے بھی چھوٹے ایشوز ہیں. جو امرجنگ سینیریو ہے اس دنیا کا، یہ دنیا کا ہاٹسٹ ریجن ہے افغانستان، اور ایران سے ایک پائپ لائن کا بھی منصوبہ ہے، اور اس میں کچھ ویسٹرن پاور جو سی ہرڈلز بھی ہیں. کیوں نہیں آپ کی پارٹی جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو ساؤتھ ایشین مارکیٹ کی بات کرتی تھی، اس انیشیٹو کو آگے کیوں نہیں اسرٹیو کرتے کہ ساؤتھ ایشیا اور خصوصاً بھارت کے ساتھ تجارت کے ذریعے نارملائزیشن کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بڑا اہم اور بڑا ویلڈ ہے، اور اکانومی جو ہے وہ پاکستان تو چھوڑو لیکن پورے دنیا کا ایشو ہے، سبجیکٹ ہے. اور اس کو جتنا بھی آپ بڑھائیں گے، جتنا بھی اس میں فلیکسیبلٹی رکھیں گے، جتنا اس کو جو ہے وہ آپ ڈیولپ کریں گے، وہ نہ صرف کسی ایک ملک کے لیکن پوری دنیا کے حق میں ہوگا. پاکستان اپنی جو پالیسی ٹریڈ کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے کر رہا ہے، وہ نہ صرف پاکستان اپنے موجودہ سیٹ اپ میں کر رہا ہے، لیکن پاکستان اس وقت جو ہے وہ گلوبل پولیٹیکل سچویشن میں ایک اہم کردار رکھتا ہے. اس کی بڑی جیو اسٹریٹجک سچویشن، پاکستان کی بڑی امپورٹنٹ اپنے اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور پاکستان کے اندر پاکستان کے حوالے سے دنیا کے ممالک کی جو ہے ڈائریکٹ سوچ ہے. دیکھیں، بھارت ایک امرجنگ اکنامک پاور ہے، ایک ریالٹی ہے، اور اس کو اگر آپ گیٹ وے دیتے ہیں یورپ اور مڈل ایسٹ میں ٹریڈ کا اور سینٹرل ایشیا، تو پاکستان کین بی اے بینیفیشری. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا جس میں کہ افغانستان کا جو ہے وہ ٹریڈ پاکستان سے گزارنے کی بات تھی. اب دیکھیے، ہر ملک کا ایک اپنا اسٹریٹجک اپنی پوزیشن ہوتی ہے. یہ تو بڑی آئیڈیل اسٹریٹجک سچویشن ہے پاکستان کے لیے. اس میں جو ہے وہ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھے گا، انڈیا اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھے گا، اور جو پڑوسی ممالک ہیں وہ اپنے اپنے کے رکھیں گے. ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک فیسلٹی پرووائڈ کرنی چاہیے، لیکن فیسلٹی ود دا سیکورٹی. صحیح ہے. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ایک خبر ہے آج کل بڑی کہ امریکی آ رہے ہیں اسلام آباد میں، درست خبر ہے؟ میرینز آئے ہیں آپ کے نالج میں، آپ کیبنٹ میں؟ دیکھیں، خبریں تو کچھ اس طرح سے آتی ہیں کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں کراچی میں اور خبر چھپتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ آج کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کی. اچھا، اس کا علاج نہیں ہے، آزاد ہو گیا. تو ایسی خبر نہیں ہے. خبریں سنائی دے رہی ہیں، لیکن سرفیس پہ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، اس تک پہنچنا ضروری ہے.
لیکن اوباما کی الیکشن کیمپین میں یہ ایک ان کا ایشو تھا کہ ہم ڈس انگیج کریں گے عراق سے اور اپنی ساری کنسنٹریشن افغانستان میں اور ایون پاکستان پہ کنسنٹریٹ کریں گے. تو کیا ایسا کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے کوئی نیا ان کا؟ اب ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ جو ریئلٹی ہے، جو ریئلسٹک سچویشن ہے اس پہ جانا چاہیے. ہمیں ہر وہ چیز کرنی چاہیے جو پاکستان کے اپنے مفاد میں ہو. دوسرے ممالک کا جو بھی پروگرام ہو ان کو اپنی پروگرام کے ساتھ جو بھی سوچ ہو، لیکن ہمیں اپنے سیکیورٹی کے حساب سے کرنا چاہیے. اگر امریکنز کا یہ تصور ہے کہ وہ آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو اس کو تو پتہ ہونا چاہیے. ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کوئی چیز چھپی نہیں ہمیں رہتی. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے 200 گھر لے لیے ہیں کہ نہیں لیے. آج کل کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، اور اتنا جو ہے وہ آپ کا میڈیا جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ کوریت کے بھی چیزیں نکال لیتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حقائق چھپیں گے. مختوم صاحب، سوات میں آپ کی حکومت نے آپریشن کیا، یہ ایک سکسیسفل ملٹری آپریشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی ہو رہی تھی، جو مارداڑ ہو رہی تھی، اس کو کافی سپریس ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ری گروپنگ تو نہیں کریں گے طالبان سوات میں؟ پاسبلٹی تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ایسی پالیسیز رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے ہر کونے کو پرامن طریقے سے رکھا جائے. واٹ اباؤٹ فاٹا ریجن؟ ابھی تک جاری ہے، سنا ہے. اور دیکھیں، پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو، چاہے سوات ہو چاہے کراچی ہو، پاکستان کو ایک پرامن ملک کے طور پہ رکھنا چاہیے. اس میں جہاں بھی یہ گڑبڑ کا عنصر ہے تو اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. لیکن پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک انارکک سچویشن بھی ہے، کہ جہاں پہ لوگ آٹا چینی لینے کے لیے 16 لوگ ہلاک ہو جائیں، اور جہاں پہ ڈاکوؤں کا راج ہو، اسٹریٹ کرائم ہو، تو یہاں بھی تو اسٹیٹ کی رٹ نظر نہ آتی. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان آپ کی حکومت، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا ایک سنتھسس دیا، کیوں نہیں آپ ری اسٹرکچرنگ آف اسٹیٹ کرتے؟ پاکستان کے معاشرے کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ دیکھیں، پاکستان میں 11 سال ایک ڈکٹیٹر کی حکومت رہی، جنرل ایوب کی. 11 سال ضیاء الحق کی حکومت رہی، ڈکٹیٹر. اس کے بعد تھوڑا سا اس کے بیچ میں آیا یحییٰ خان کا، آدھا ملک چلا گیا. اس کے بعد جو ہمارے جنرل مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے اپنا وقت نکالا. تو جب ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آتی ہے تو اس میں عوام بے حد پریشان ہوتی ہے، اور عوام پھر اپنا آرڈر اپنے ہاتھ میں لیتی ہے. جب ایک آدمی کے تحفظ کے لیے پوری انسٹیٹیوشن کام کرتی رہے اور کامن مین کو تحفظ نہ ملے تو کامن مین جو ریوولٹ کرتا ہے. اب اس ریفلیکشن سے ہم نکلے ہیں. اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کو آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ جمعہ 4 دن کی بات. جب تک کہ ہم جمہوری اداروں کو اور پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ آزادی سے کام نہیں کرے گی، تو لوگ جو ہے وہ اس قسم کے حالات سے گزرتے رہیں گے. پارلیمنٹ کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ اس کا ایک تعطل کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر ایک دفعہ الیکشن ہو، دوسری دفعہ ہو، لوگ اپنے مرضی سے، اپنے پسند کے لوگ. بھارت کے اندر انتخابات تسلسل سے ہوتے ہیں، وہاں بھی دیکھنے میں آیا کہ جو کلچر آف ڈیموکریسی ڈیولپ نہیں ہوا. چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی یا پارلیمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوگی اگر عوام طاقتور نہیں ہوں گے، سوشو اکنامک جسٹس نہیں ملے گا، تو اس کے بغیر تو پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ ہم دونوں ملکوں میں ہماری پاپولیشن اتنی ہے کہ اس کو سنبھالنا، اس کو فیڈ کرنا اور اس کو ایجوکیٹ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. درست ہے. سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن سے ہی ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے تھرو آپ لا اینڈ آرڈر کو، ایجوکیشن کے طریقے سے آپ اپنے رائٹ کو محفوظ کرنے کے لیے، دوسرے کا رائٹ اس کا تحفظ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ شعور رکھیں گے جب آپ تعلیم حاصل کریں گے. ورنہ تو ایسے ہوگا کہ آپ کی حکومت میں تو وہی ٹرینڈز ہیں جو پچھلی حکومتوں میں ہیں تعلیم کے حوالے سے. یہاں پہ 6 تعلیمی نظام ہیں یا 7 تعلیمی نظام ہیں. ایک الٹرا ہائیلی ایجوکیٹڈ جو ان سا سسٹم ہے، ایجوکیٹڈ کہہ رہا ہوں میں کہ ایلیٹ کا جو سسٹم ہے، اس کے بعد چھوٹی ایلیٹ کا سسٹم ہے، مڈل کلاس کا، ورکنگ کلاس کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں رہا. آپ کیوں نہیں ایجوکیشن ریفارم کرتے؟ آپ بڑے بڑے ملکوں کو دیکھ لیں، انگلینڈ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھ لیں. وہاں پر ایجوکیشن ہے اور وہاں پہ کچھ مخصوص ادارے ہیں. کوئی آدمی جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ فلاں انسٹیٹیوشن میں جاؤ اور وہاں سے گریجویشن کر کے آؤ تاکہ اس کی ویلیو ہوگی.
لیکن اسٹیٹ رسپانسبلٹی تو ہے نا ایجوکیشن. لیکن وہ سینکڑوں سالوں کی جو ہے وہ ان کی وجود ہے. وہ سینکڑوں سالوں میں ہوا، لیکن جو پچھلے 3-4 دہائیوں میں جو تاریخ میں جو سویلائزیشن ڈیولپمنٹ ہے وہ سینکڑوں سالوں کا سفر اب ایک ڈیکیڈ میں ہو جاتا ہے. صحیح. جو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہے. صحیح. لیکن ہم ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. ہماری ٹیکنالوجی ایجوکیشن چاہیے. ایجوکیشن سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایجوکیشن کے طریقے تھرو آپ کو ٹیکنالوجی میسر ہوتی ہے. ایجوکیشن کے ذریعے آپ کو ایک ویژن ملتا ہے، آپ کی سوچ، آپ کا دماغ کام کرتا ہے صحیح سمت میں. بیسک وہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کی فیسلٹیز، آپ کہاں تک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹ کیسے پوری کریں گے، آپ کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، اس کو بیس کو مضبوط کریں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ایجوکیشن ریفارم سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس وقت میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی تھیں جس کی لوگوں نے اپریشیشن کی اور کچھ پہ تنقید ہوئی. نیشنلائزیشن پہ تنقید ہوئی. آپ اس کی نیشنلائزیشن پہ تنقید کرتے ہیں؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ نیشنلائزیشن پہ تنقید ہوئی. کچھ فیصلے جلد بازی میں شاید ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہ رزلٹ نہیں ملے کہ جس کا تصور کیا جاتا تھا یا جس کی کوئی توقعات تھیں. اس پہ ریئیکشن، اور ریئیکشن تو نارملی ہو جاتا ہے، اگر لوگوں کی پسند نہ ہو تو اس کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن ایک تجربے سے آپ کو کرنا چاہیے کہ فلاں بات ہم نے کی، اس کا رزلٹ اچھا ہوا تو اس کی کنٹینیوٹی رکھیں، اگر نہیں ہوا تو اس کو ریفارم کریں. اچھا مخدوم صاحب، آج کے ایک تازہ موضوع پہ آتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے آپ کے جو اتحادی ہیں صوبے میں پی ایم ایل این اور سینٹر میں فرینڈلی اپوزیشن بھی کہا جاتا ہے، آپ ایک بالکل 80s والی سچویشن پہ آ گئے تھے. اتنا کمزور نظام ہے کہ ایک ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ انٹرویو دے اور آپ کی جو کہتے ہیں کہ اسٹرانگ پارلیمنٹ ہل کے رہ جاتا ہے سارا سسٹم. یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو میں آپ کو کہوں گا ایک پرانی کہاوت ہے کہ 2 شیر ایک جنگل میں بڑی مشکل سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 2 شیروں کی طرح ایک جنگل میں رہ رہے ہیں. تو یہ بھی غنیمت ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کام چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پرسنل مفاد کو چھوڑ کے قوم، نیشن، ملک کا مفاد رکھنا چاہیے، اس کے اندر ڈھل کے چلے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ہمیں جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ٹاپ پہ چلے نہیں جانا دونوں طرف سے لوگ بیلنس کرنا چاہیے. غلط تھا، بیلنس کرنا چاہیے. اچھا، ایک ریٹائرڈ افسر نے آ کے انٹرویوز دیے اور اس انٹرویوز نے ساری پالیٹکس کے اندر اتھل پتھل کر دی. تو یہ کمزوری نہیں ہے اس سسٹم کی؟ دیکھیں، آپ نے جب میڈیا کو اتنا آزاد کیا ہے، ہر کسی کو چھوڑ دیا کہ جو چاہے وہ بولو، اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، اور ریئیکشن جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے، اس کو پھر ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اچھا مخدوم صاحب، آپ کی حکومت کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اور 1.5 سال بڑا اہم ہوتا ہے، کسی حکومت کے ٹرینڈز پتہ چلتے ہیں. آپ مطمئن ہیں اپنی حکومتی کارکردگی سے؟ دیکھیں، حکومت اپنی کارکردگی سے اگر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے تو کام ٹھپ ہو جاتا ہے. ہمیں اپنی کارکردگی کو امپروو کرنا ہے. ہم جو ابھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کریں، ہمیں کل اس سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی کولیشنز پارٹنر سے مطمئن ہیں؟ ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی ہے آپ کی؟ ابھی تو چل رہا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اپ سائڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا، آپ چونکہ ایک ایسی وزارت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے پہلے ذکر ہوا جس کی بنیاد پر پوری گلوبل پالیٹکس ہوتی ہے، بلوچستان میں بڑی انریسٹ ہے، اس کا کیا سلوشن ہے آپ کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ لوگوں کے حقوق کو مکمل طور پہ نہیں احساس کرتے، ان کو نہیں پرووائڈ کرتے، تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. بلوچستان کی سچویشن شروع سے آپ کے سامنے ہے، جو مجھے یاد ہے ایوب خان کے دور سے. تو وہاں پہ ایسی گورنمنٹ کی پالیسیز یا ایسے ایکشنز ہوئے کہ جس سے لوگوں میں ریئیکشن ہوا. سو کہ جو لیڈرز تھے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور سارا کچھ ہوا، اور ایک طرف سے جو ہے وہ ایکشن ہوتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایشو کو حل کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے، وہ ہے ڈائلاگ. چیت کریں، ایک ہی لیول پہ بیٹھ کے بات کریں، اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھیں اور دوسرے کو انفیریئر نہ سمجھیں. آپ کی حکومت اور آپ کی پارٹی بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آصف صاحب نے تو اٹھتے ہی شروع میں تو ہوا تھا، لیکن اب کچھ نہیں، ابھی تو ان سے باقاعدہ جو ہے وہ جو ہماری امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نظر بلوچستان سارے اکائیوں کو
اپنا اپنا رائٹ دو، ان کو اپنے حقوق دو، ان کی جو ہے وہ حق کی تحفظ کی بات کرو، اور ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ ایک ڈاکیومنٹ سائن کر کے اناؤنس کر دیا، نہیں، باقاعدہ اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے. اور جو سندھ میں چونکہ 80s میں بڑی ایک محرومی تھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں صوبہ پختونخوا یا سرحد میں بھی ایک پنجاب کے حوالے سے بڑے نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں. پیپلز پارٹی فیڈریشن کی پارٹی ہے، کیوں نہیں وہ برج کا کام کر رہی اس سچویشن میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک برج بنی ہوئی ہے. اسٹیٹمنٹ کی لیول پہ نہیں، پریکٹیکل. نہیں، میں یہ کر رہا ہوں نا کہ ابھی جو آپ کے سامنے امینڈمنٹ آئے گی تو اس میں پریکٹیکل ایشوز لائے جائیں گے، اور جو پارلیمنٹ آ کے اس کو اپروو کرے گی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے یہ پھر کچھ زیادہ صدارتی نظام کے قریب نہیں ہے جیسے پہلے رہا مشرف کے دور میں؟ اس وقت آصف علی زرداری چونکہ چیئرپرسن بھی ہیں، صدر بھی ہیں، فیصلے لوگ کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوتے، تو یہ کچھ پارلیمانی ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ 17th امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جو اس وقت کا اسٹرکچر ہے اس سے ہٹ کے پورا پارلیمنٹری سسٹم لایا جائے گا، جس میں صدر کا عہدہ اور پرائم منسٹر کا عہدہ ان کا جو ہے توازن بیلنس ہوگا، نہیں، اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگا، 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگا. ابھی صدر صاحب نے فرمایا اپنے ایک بیان میں کہ پرویز مشرف صاحب کے جانے میں ان کو اطلاع تھی کہ ایک سیٹلڈ تھا وہ سارا پلان، یہ درست ہے؟ ایک انٹرویو کے دوران یہ سوال کیا گیا تھا کہ ابھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کا یہ بیان آیا. میں نے کہا پریزیڈنٹ کے بیان کا میں نیگیشن نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اصل حقائق کیا تھے. اس وقت جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں بات چیت کرنے والے بہت سارے جو ہے وہ کردار تھے، ہر کردار اپنی اپنی بات کر رہا تھا اور اس کو ایک اجتماعی صورت دی گئی. تو اس میں کیا طے ہوا کیا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مجھے معلوم، کچھ نہیں. آپ کو کچھ چیزیں معلوم ہیں؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ نیگوسیشن ہو رہی تھی، ڈائلاگ ہو رہا تھا. ڈائلاگ کس چیز پہ ہو رہا تھا کہ الیکشن، فیئر اینڈ فری الیکشن. اچھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی زندگی میں آپ رابطے میں تھے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، یہ کون ایئر میں شروع ہوا؟ 2006 میں یا 2007 میں یا اس سے پہلے؟ پیپلز پارٹی نے تو شروع سے لے کر کے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی مخالفت میں کام کیا، اور پیپلز پارٹی کا وجود ہی اس اینگل سے آیا کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ سے بنیادی آمریت کے خلاف ہے، اور اس پہ کار فرما رہی ہے، ابھی تک رہی ہے. ہم اپوزیشن کے ایکسپرٹ ہیں، حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نیا سلسلہ آتا ہے. ہاں، لیکن یہ کہ جو سینٹرل پوائنٹ تھی اس ڈائلاگ کی، جس کو کچھ لوگ ڈیل کہتے ہیں، میں ڈیل نہیں کہوں گا، وہ مقصد یہ تھا کہ جمہوریت میں ڈائلاگ کہتا ہوں کہ کسی کو انقلابی صورت سے بھی آپ ہٹا سکتے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ جمہوری صورت سے بھی. انقلاب کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دا انفراسٹرکچر، آرڈر اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر انقلاب کبھی کبھی خونی انقلاب ہو جاتا ہے، اور ہم اتنا خون خرابہ برداشت شاید نہ کر سکیں. کتنا اچھا طریقہ تھا کہ پرامن طور سے اب دیکھیں جنرل صاحب اس طرح سے نکل گئے. نہیں، نکلنے سے نہیں، میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ رابطے شروع کیے پاکستان آنے کے لیے، تو کب رابطے شروع ہوئے آپ کے جنرل پرویز مشرف؟ محترمہ ایک لیڈر تھی، انٹرنیشنل فگر تھی. محترمہ کے جو ہے وہ تعلقات اور دنیا کی لیڈرشپ کے ساتھ تھے، اور وہ اپنے طریقے سے جمہوریت کی بحالی کا جدوجہد کا کام کر رہی تھیں، اور اس میں جو ہے وہ وقتاً مختلف جو ہے وہ ایکٹیو آنے لگے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں لیڈرشپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے، اور ہر امپورٹنٹ بات شیئر کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے یا ملک کے بھلائی کے لیے ہو. تو کئی ایسی باتیں ہوں گی کہ ان کے ساتھ رہی ہوں گی، کچھ چیزیں انہوں نے آپ کو بتائی ہوں گی، کچھ مجھے بتائی ہوں گی. آپ کو بہت کچھ پتا ہے تاریخ کا کسی حد تک، میں کروں گا ہر چیز کا مجھے علم ہے. لیکن یہ رابطے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے شروع کی ہیں بات، یہ تو جمہوریت کو بدل کرنے کے لیے، جو ڈکٹیٹرشپ سے جانا چھڑانے کے لیے مختلف اینگلز پہ، مختلف لیولز پہ بات چیت جاری تھی. اور اس کا جو ہے وہ ہر دور کا ایک سسٹم تھا، پہلے کہاں بات ہو، پھر کہاں پر ہو، پھر کہاں پر ہو. ٹارگیٹ اور مقصد وہی تھا جو آخر میں حل ہو. مختوم صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کا میں ذاتی طور پر پی ٹی وی کی طرف سے بڑا ممنون ہوں. بہت شکریہ.
ناظرین تھے مخدوم فہیم، آپ نے ان کی بڑی معلومات سے لبریز گفتگو سنی. شکریہ اور خدا حافظ.